بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق، تائید اور اس کی مدد سے ہم سورہ کہف کی ابتدا کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بے حد احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں اس کام کے کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو اس کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی چند دعائیں پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے. ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین وجعل لی لسان صدق فی الآخرین وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم. اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں سے ملا دے اور بعد میں آنے والوں میں میری سچی ناموری باقی رکھ اور مجھے نعمتوں بھری جنت کے وارثوں میں سے بنا دے. آمین ثم آمین. اللہم فقہنا فی الدین. اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اے اللہ میرے دل میں میری ہدایت ڈال اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اے اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے اس کے ساتھ ہمیں نفع دے اور ہمیں وہ سکھا جو ہمیں نفع دے اور ہمارے علم میں اضافہ فرما دے. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اے اللہ بے شک میں تجھ سے نفع دینے والے علم، قبول کیے جانے والا عمل اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتی ہوں. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. اے اللہ بے شک میں پناہ مانگتی ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو نہ ڈرے، اس نفس سے جو سیر نہ ہو اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کے اتباع کی توفیق عطا فرما اور ہمیں باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعل لی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا وجعل فی نفسی نورا وعظم لی نورا. اللہم آتنی نورا. اے اللہ ڈال دے ہمارے دل میں نور، ہماری آنکھوں میں نور، ہمارے کانوں میں نور، ہمارے دائیں نور، ہمارے بائیں نور اور ہمارے اوپر نور اور ہمارے نیچے نور اور ہمارے آگے نور اور ہمارے پیچھے نور، اور بنا دے ہمارے لیے نور اور ہماری زبان میں نور اور ہمارے پٹھوں میں نور اور ہمارے گوشت میں نور اور ہمارے خون میں نور اور ہمارے بالوں میں نور اور ہماری جلد میں نور، اور ڈال دے ہمارے نفس میں نور اور بڑھا دے ہمارے لیے نور. اے اللہ ہمیں نور عطا فرما دے. آمین ثم آمین. الحمدللہ. آج ہم اس سورت کی ابتدا کر رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہمارے گھروں میں پڑھی جانے والی سورت ہے اور بہت ہی اہمیت کی حامل سورت ہے. سورہ کہف. کہف کے معنی
غار کے ہیں، اور یہ سورہ مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی، اور مفسرین کی اکثریت کا خیال یہ ہے کہ یہ نبوت کے 8ویں یا 10ویں سال میں اس کے درمیان میں نازل ہوئی ہے، اور اس وقت حق اور باطل کی کشمکش اپنے عروج پر تھی۔ ان حالات میں ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور آئندہ پیش آنے والے کچھ واقعات کی اس میں نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ اس میں 12 رکوع ہیں اور 110 آیات ہیں، اور مصحف کے اعتبار سے یہ 18ویں سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 69 اس کا نمبر ہے۔ تو ان حالات میں یہ سورت نازل ہوئی جس میں مسلمان بہت زیادہ ستائے جا رہے تھے، تو یہ اصحاب کہف کا قصہ سنایا گیا تاکہ ان کی ہمت بندھے اور انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس سے پہلے بھی اہل ایمان اپنا ایمان بچانے کے لیے کیا کچھ کر چکے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ان کا حال مکے کے ان مٹھی بھر مسلمانوں کے حال کی طرح سے اور ان کی قوم کا رویہ کفار قریش کے رویے سے کچھ مختلف نہ تھا۔ پھر اس قصے سے اہل ایمان کو یہ سبق بھی دیا گیا ہے کہ اگر کفار کا کہیں پر غلبہ ہو اور ایک مومن کو وہ ظالم معاشرہ سانس لینے تک کی مہلت نہ دے رہا ہو، تب بھی اس کو باطل کے آگے سر نہیں جھکانا ہے، بلکہ اللہ کے بھروسے پر اس کو نکل کھڑے ہونا ہے۔ اور اس سلسلے میں کفار مکہ کو یہ بھی بتایا گیا کہ اصحاب کہف کا عقیدہ آخرت کے صحیح ہونے کا ثبوت بھی ہے، جس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو ایک مدت دراز تک موت کی نیند سلانے کے بعد پھر زندہ کر کے اٹھا دیا، اسی طرح سے اس کی قدرت سے یہ کچھ بعید نہیں کہ وہ پھر قیامت کے دن سب کو اٹھا کر کھڑا کر دے، اور جس کو ماننے سے تم انکار کر رہے ہو۔ اس سورت کے شان نزول کے بارے میں امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ جب مکہ میں اسلام کا چرچا ہوا، مکہ والوں نے اپنے آدمی عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث کو مدینہ بھیجا کہ وہ آپ کے بارے میں ان سے پوچھیں، کیونکہ وہ صاحب کتاب تھے، اور انہوں نے مشورہ کیا کہ آپ سے 3 سوال پوچھے جائیں گے، اور اگر وہ آپ ان کا واقعی صحیح جواب دے دیتے ہیں تو آپ نبی ہیں، اور اگر جواب غلط ہوا تو پھر حقیقت حال کھل جائے گی اور سب کو معلوم ہو جائے گا۔ پہلا سوال یہ تھا اصحاب کہف کون تھے، دوسرا سوال یہ تھا ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے، تیسرا سوال کچھ روایات میں روح کے حوالے سے ہے اور کچھ میں یہ ہے کہ قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے۔ اب حجاز والے جو تھے وہ ان قصوں سے بالکل ناواقف تھے، وہ نہیں جانتے تھے اس کے بارے میں، کیونکہ یہ تینوں قصے جو ہیں یہود اور عیسائیوں کی تاریخ سے تعلق رکھتے تھے۔ حجاز والوں کو اس کی کچھ خبر نہیں تھی، تو یہ دونوں قریشی مکہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں سے آ کر کہا کہ ہم چند سوالات لے کر آئے ہیں، اور یہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، اور اس پر اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی ہیں، یعنی حقیقت ہمارے اوپر کھل جائے گی۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کل تم کو اس کا جواب دے دوں گا، اور آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ پھر یہ ہوا کہ 15 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی، جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، اور آپ بہت سخت پریشان رہے، اور ادھر آپ کے مخالفین جو ہیں وہ باتیں بنا رہے تھے، ان کو موقع ہاتھ آ گیا ایک، اور وہ اس بات پہ خوش بھی ہو رہے تھے کہ ہم نے سوال کر کے اچھا کیا اور ہم اپنی بات میں سچے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت غمگین تھے، بہت پریشان تھے، مگر آپ کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ بہرحال جب وحی نازل ہوئی تو 2 سوالوں کے جواب تفصیل سے دے دیے گئے، اور روح کے بارے میں سوال تفصیل سے نہیں آیا، اور کچھ میں ذوالقرنین کا واقعہ ہے وہ پھر اس میں تفصیل سے بتا دیا گیا، اور ساتھ ہی اس بات کی تاکید بھی کی گئی کہ جب آپ کسی سے وعدہ کریں تو آپ انشاءاللہ ضرور کہیں۔ تو یہ اس سورت کا تھوڑا سا پس منظر تھا، اور اس سورت کے حوالے سے روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ سورت ایک دفعہ میں نازل ہوئی، اور سورہ انعام کی طرح سے جب یہ نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے
اس کے جلو میں تسبیح کرتے ہوئے نیچے آئے، یعنی آسمان سے اترے اس صورت کو لے کر۔ اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت بہتر جانتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اب اس صورت کی فضیلت کے حوالے سے چند احادیث دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آخری 10 آیات جو شخص انہیں حفظ کرے گا یا انہیں پڑھے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو اس کو ضرور یاد کرنا ہے اور ضرور ہی پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور کچھ روایات ملتی ہیں ترمذی، نسائی، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی، اور اس میں آیا ہے کہ 3 آیات بھی کہا گیا ہے اور 10 آخری آیات کہا گیا ہے، اور کسی میں اول آخر کی کوئی قید نہیں رکھی ہے، یعنی کسی میں اول 10 اور کسی میں آخر 10 اور کسی میں اول آخر کی کوئی قید نہیں، یعنی پہلے کی شروع کی یاد کر لی جائیں یا آخر کی یاد کر لی جائیں، مگر یاد ضرور کرنا ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی قرأت کرے گا تو وہ دوسرے جمعے تک اس کا دل نور سے معمور رہے گا یا منور رہے گا۔ تو یہ نور کیسا ہوگا؟ یہ ہدایت کا نور ہوگا جو اس شخص کو فتنوں کے اس دور میں اس کے ایمان پر قائم رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انہی تاکیدی احادیث کی وجہ سے جمعے کے دن اس کی تلاوت امت مسلمہ میں ایک عام طریقہ رہی ہے۔ اسی حوالے سے مسند احمد کی ایک روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اسے اس کے پاؤں کی تلووں سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ملے گا جو قیامت کے دن اسے خوب روشنی پہنچائے گا۔ اور حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی تلاوت کی اس کے لیے اس کے مکان سے لے کر مکہ تک نور ہی نور پیدا کر دیا جائے گا۔ تو کتنی خوشخبری سنائی گئی ہے اس کے پڑھنے والے کے لیے کہ اس کے لیے نور ہی نور ہوگا۔ تو اب جو جتنا چاہے اپنے نور میں اضافہ کر لے۔ اور اس کے بارے میں روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی وہ 8 دن تک ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، اور اگر اس عرصے میں دجال بھی آ جائے تو وہ اس کے فتنے سے بھی بچا لیا جائے گا۔ تو پھر اس کی تلاوت کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے تاکہ ہم ان تمام فتنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ صحیح مسلم کی ایک طویل روایت ملتی ہے، صحابہ کرام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، دجال کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں، اور وہ باتیں کرتے کرتے ان کو ایسا لگا کہ اب مسجد سے ہم باہر نکلیں گے تو دجال ہمیں مل جائے گا۔ جیسے کہ کبھی بچے بھی جو ہارر موویز دیکھنے کے بعد میں تو ڈرنے لگ جاتے ہیں، تو اس طرح سے وہ اپنے سامنے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا بتایا تھا کہ وہ ہر چیز ایسا دیکھتے تھے جیسے ان کے سامنے ہو رہا ہے، تو وہ ایک دم سے ڈر گئے اور ایسا لگنے لگا انہیں کہ جیسے ہم باہر نکلیں گے تو ابھی ہمیں دجال مل جائے گا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور پوچھا کہ تم لوگ کیوں پریشان ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ دجال کے بارے میں ہم باتیں کر رہے تھے، یہ کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اگر اس وقت آیا جب میں تمہارے درمیان میں ہوں گا تو میں تمہیں بچاؤں گا، یعنی حفاظت کروں گا اس سے، لیکن اگر دجال اس وقت آیا جب میں دنیا سے جا چکا ہوں گا تو پھر تم میں سے ہر ایک کو خود اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ تو جو شخص سورہ کہف کی آیات تلاوت کرے گا اللہ اسے فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا، اور جس وقت فتنہ دجال واضح ہو جائے گا تو ان 10 آیات کو اپنا معمول بنا لو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دجال کا فتنہ اصل میں ان تمام فتنوں سے بڑا فتنہ ہے جو دنیا میں رونما ہو چکے ہیں، اور ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنہ سے آگاہ کیا۔ تو اس سورت کو پڑھنا سمجھنا کتنا زیادہ ضروری ہے، اسی لیے اس سورت کو رکھا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور پھر ہمیں اس کو حفظ بھی کرنا ہے، پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور جو نہیں جانتے ان تک پہنچانا بھی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ان آیات کو پڑھنے سمجھنے، اس سورت کو سمجھنے کے علاوہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتائی ہیں، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں، جو آپ اگر سب لوگ دیکھنا چاہیں تو حسن المسلم میں دیکھ سکتے ہیں، اس میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ اے اللہ، بلا شبہ میں عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے، اور مسیح الدجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ میں آتی ہوں یا آتا ہوں۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دوسری دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المآثم والمغرم۔ اے اللہ، بے شک میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتی ہوں، اور مسیح الدجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتی ہوں، اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ اے اللہ، یقیناً میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ میں آتی ہوں یا آتا ہوں۔ ابو داؤد کی ایک روایت ملتی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 دجال آئیں گے، یعنی وہ جھوٹے ہوں گے، ہر ایک اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، جبکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت برا بن عازب کی روایت ملتی ہے، ایک دفعہ حضرت اسید بن حضیر سورہ کہف رات کو تہجد میں تلاوت کر رہے تھے کہ ان کے قریب ان کا گھوڑا رسی سے بندھا ہوا تھا کہ اچانک بادل نے اسے ڈھانک لیا، اور وہ بادل مسلسل نزدیک ہوتا جا رہا تھا، اور گھوڑا بدکنے لگا، بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو ان صحابی نے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ سکینت تھی، یعنی فرشتے تھے جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے نازل ہوتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ سکینہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک اڑنے والی روح ہے، اور ایک اور اس کے بارے میں قول یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے اور سکون قلب ہے، اور بعض علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد اطمینان قلب ہے، وقار یا سکون یا فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو جن جگہوں پر یا جن گھروں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جاتا ہے، تو وہاں پر فرشتے اترتے ہیں، سکینت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، ایک خوشی ملتی ہے۔ اور جن گھروں میں اللہ کا کلام نہیں پڑھا جاتا یا جن جگہوں پر، تو وہاں پر ایک وحشت ہوتی ہے۔ تو ہم خود چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تجربہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں وحشت ہے یا سکینت ہے۔ اور حدیث کے حوالے سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب جو لوگ مل کر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو ان پر بھی سکینت نازل ہوتی ہے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے کلام کو ساری دنیا میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ مل جاتا ہے تو وہ اور فرشتوں کو بھی بلاتے ہیں، اور اس طرح سے اتنا زیادہ جمع ہو جاتے ہیں کہ وہ آسمان تک چلے جاتے ہیں، اتنا زیادہ ان کا کراؤڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سکینت ہوتی ہے جو کہ اللہ کے کلام کی وجہ سے نازل ہوتی ہے۔ تو اس کا وقت جو ہے وہ جمعرات کی مغرب سے شروع ہو جاتا ہے اور جمعہ کی مغرب تک رہتا ہے۔ تو اس میں جو ہے بہت سارے لوگ اتنی سختی اور شدت لا علمی کی وجہ سے پیدا کرتے ہیں کہ اگر جس نے فجر کے بعد پڑھ لی تو بس اس نے صحیح کر لیا، باقی اب جو بعد میں پڑھے گا تو اس کی صحیح نہیں ہے یا اسے پڑھنا نہیں چاہیے۔ تو یہ شدت اور سختی ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم جو ہے اول وقت، فضیلت والا وقت جو ہے اول وقت میں ہی پڑھ لیا جائے جمعے میں، مگر جب اگر کوئی نہیں پڑھ سکے، کوئی مجبوری ہے، بیماری ہے یا کوئی اور کام آ گیا، تو پھر وہ بعد میں آخر وقت تک بھی اس کے ثواب سے محروم نہیں رہ سکتا، مغرب سے پہلے پہلے بھی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ان تمام چیزوں سے، فتنوں سے اور ان شرور سے محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کو نور بھی ملے گا۔ یہ جو دجال کا فتنہ ہوگا تو یہ اتنا ان تمام فتنوں میں یعنی سب سے زیادہ خطرناک ایک طریقے سے فتنہ ہوگا جو بھی دنیا میں رونما ہو چکے ہیں، اور ہر چیز کا کنٹرول اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے، اور یہاں تک کہ بارش، بادل، پانی، زمین کا اناج اور جنت اور دوزخ یہ بھی سب کو دکھائے گا، اور یہ سب چیزیں ساتھ میں لے کر چلے گا، اور تو یہ بہت بڑی آزمائش ہوگی انسانوں کے لیے۔ اور پھر اس سے بچنے کے لیے لوگ
غاروں میں پناہ لیں گے ایمان والے. تو اس میں ہمیں سورت میں بھی یہی بتایا گیا کہ ایمان والوں پر جب عرصہ حیات تنگ ہوا اور ان کو اپنا ایمان خطرے میں نظر آیا تو پھر انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی اور غاروں میں جا کر پناہ لے لی. اس سورت کے حوالے سے یا اس کے موضوع کو اگر ہم دیکھیں تو دو ہمیں اس کے موضوع ملیں گے، اور یا پھر ہم عقیدے کے اعتبار سے دیکھیں تو دو عقیدوں کی اس میں کشمکش ہے. ایک تو ایمان بالغیب ہے، دوسرا مادیت پرستی ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں بالکل مختلف ہیں. ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بعد ایک اور دنیا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اور آخرت میں یہ سب اس کا حساب کتاب بھی ہونا ہے، اسے اللہ کے پاس جانا ہے، جواب دہی کرنی ہے، اور فرشتے موجود ہیں جو دن بھر اس کا ریکارڈ تیار کرتے ہیں. اور دوسرا ایک شخص ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ جو بھی کچھ ہے بس دنیا میں جو بھی استعمال کر لیں، کھا لیں، پی لیں، لگا لیں، جو بھی کچھ کر لیں، ہر طرح سے اپنی خواہشات پوری کر لیں، جیسے چاہیں ویسے جئیں، یہ سب کچھ کرتا ہے. تو یہ اس سے پھر کیا ہوتا ہے، مختلف انسان کی پرسنالٹی بنتی ہے. اعمال بھی مختلف ہیں، عقائد مختلف ہیں، سوچ مختلف ہے، طریقہ مختلف ہے، باتیں، کام، اعمال، اخلاق، کردار، ترجیحات اس کی سب مختلف ہو جاتی ہیں. تو عقیدے کی وجہ سے اس کے پیمانے بدل جاتے ہیں اور اس کے اثرات فرد پر بھی ہوتے ہیں اور معاشرے پر بھی ہوتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ چیک کرنے کے لیے مختلف آزمائشیں لاتا ہے، انسانوں پر بھی یعنی فرد پر بھی اور اقوام پر بھی. پھر اس میں سے چھانٹ کر نکالا جاتا ہے کہ کون کام کا ہے، کون ردی ہے، کون بیکار ہے، کون خراب ہے اور کون جو ہے وہ کام آ سکتا ہے. جیسے کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں یا سب کا تجربہ بھی ہوگا کہ بچپن میں ساری دنیا ایسے لگتی ہے کہ سب دوست ہیں، سب اپنے ہیں، مگر پھر وقت بتاتا ہے، حالات بتاتے ہیں، پھر سب چھٹنے لگ جاتے ہیں اور کوئی ایک دو ہی رہ جاتے ہیں بس، یعنی باقی کے سب جو ہیں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی آزمائش ڈال کر چھانٹتے ہیں کہ کون کتنے کام کا ہے. دجال جو ہے وہ کیا ہے، ابھی ہم نے اس کے حوالے سے اتنی حدیث بھی دیکھی اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ آنے والا ہے، تاکہ بچنے کے لیے اس سے ہم سورہ کہف کے بارے میں ہمیں بتایا، اور جو ہم سلام پھیرنے سے پہلے دعائیں پڑھتے ہیں وہ بھی ہمیں پڑھنی ضروری ہیں اور ان کو بھی ہمیں پڑھنا ہے اور اس کو بھی یاد کرنا ہے، حفظ کرنا ہے، ہر جمعے کو پڑھنا ہے. تو اس کے آنے سے پہلے دنیا کی جو حالت ہوگی تو وہ کیا ہوگی. یہ ایک خاص شخص ہے، لیکن اس کے آنے سے پہلے جو اسٹیج تیار کیا جائے گا، جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہوگا اور آہستہ آہستہ حالات بدل رہے ہوں گے. اور دجال جیسے کہ ہم دیکھیں تو دجل سے نکلا ہے، اور دجل کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز جیسی نظر آ رہی ہے ویسی نہ ہو، یعنی ایک دھوکہ، ایک فریب، اس کو سمجھ کچھ رہے ہوں اور وہ نکلے کچھ اور. ایسی صورتحال ہوگی کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور صحیح راستہ ڈھونڈنا بھی انسان کے لیے مشکل ہو جائے گا. ایسے حالات میں قرآن رہنمائی کرتا ہے اور خاص طور پر سورہ کہف رہنمائی کرے گی. جیسے کہ اگر ہم چھوٹی سی مثال کے طور پر اس کو بات کو سمجھنے کے لیے کہ آج کل کے حالات میں بھی دیکھیں کہ بیماری کیا ہے، ویکسین کیا ہے، لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، یعنی طرح طرح کی باتیں ہے، کچھ دکھایا کچھ اور جا رہا ہے، اس کے اندر کچھ اور ہے، اس کے اثرات اور اس کے نتائج کچھ اور نکل رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دھوکہ، ایک طریقے سے فریب، جس کے یہ پورا جو اسٹیج تیار ہو رہا ہے قیامت کے قریب. تو یہ تمام چیزوں سے بچانے والی اور حق پر قائم رکھنے والی جو چیز ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی ہے. تو جو اس کتاب کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اسی سے ہدایت حاصل کریں گے تو جہاں بھی مشکل پریشانی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرما دیں گے. اور یہی تو ہم نے جو ابھی احادیث میں پڑھا، اتنی سب احادیث میں کہ اسے نور ملے گا. تو نور کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی لائٹ اوپر سے ڈال کے دکھایا جائے گا
ٹارچ دے دی جائے گی آپ کے ہاتھ میں کہ آپ چلیں اب راستہ دیکھیں، بلکہ اس سے مراد ہدایت ہے، رہنمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں پھر اس کی رہنمائی فرمائیں گے، اسے ہدایت دیں گے اور ان مشکل حالات سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستہ پیدا فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے والا، سمجھنے والا اور بہترین عمل کرنے والا بنائے، اور اس عظیم فتنے سے جس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے، اور اس سے ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری آئندہ نسلوں تک کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ، اور ایمان پر ثابت قدمی اللہ تعالیٰ جب تک زندگی ہے ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ فرما، آمین ثم آمین۔ یہ تھوڑا سا اس کے حوالے سے تھا، اب آئندہ سورہ کہف شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی اور اس کی آیات کے حوالے سے اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔